فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلامہ المجید بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 148 سے 152 تک یہ 5 آیات آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لیں گے، اور اس میں سے بہت سے الفاظ اور بہت سی آیات آپ اس سے پہلے کی آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر مرکزی مضمون وہی قبلہ کی تبدیلی جو پچھلی دفعہ ہمارا مضمون تھا، 2 رکوع مسلسل دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوع اسی مضمون کے اوپر اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس بات چھوٹی سی تھی، قرآن کریم کے اندر رمضان کے پورے مہینوں کا روزہ 2-4 الفاظ کے اندر اللہ نے اس کی فرضیت ذکر کر دی ہے، لیکن یہ صرف تحویل قبلہ کا جو مضمون ہے اس پر مسلسل 2 رکوع اور بڑی شد و بد کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے کلیئر انداز میں اللہ نے بات کی ہے۔ یہ واقعی ان لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا جو اس وقت جن کے سامنے یہ آیت بھیجی جا رہی تھی، اور 2 قسم کی کشمکش تھی۔ ایک اہل مکہ جو بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتے اور جانتے تھے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے یا عبادت کرتے تھے اور اس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، اور دوسرا یہود کا گروہ مدینہ میں رہنے والوں کا جو بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، اور اس حکم کے آنے سے پہلے تک حضور خود بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ قبلے کی تبدیلی یہود کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ اور مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس لیے اس کی وضاحت کے لیے، کیونکہ کسی بھی عمل پر آپ اگر نظریاتی طور پر اپنے ایمان کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں تو اس کو چھوڑنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ ویسے رسمی طور پہ کرتے ہیں تو پھر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کسی نظریے کی بنیاد پر، کسی تھیوری اور کسی تھیولوجی کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر آپ کام کرتے ہیں تو پھر اس بات کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی قبلے کی تبدیلی کی حوالے سے احکام جو ہے وہ نازل فرمائے۔ جو ذیلی عنوانات ہیں آج کے درس کے اندر، اس میں ظاہری قبلہ اور باطنی قبلہ دونوں حوالوں سے اللہ نے گفتگو کی ہے۔ ایک تو یہ کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، یہ ظاہری طور پر اس کی پیروی، لیکن ایک اس سے اگلا معاملہ بھی ہے، اس کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا۔ سفر و حضر میں، آپ سفر میں ہوں یا آپ گھر پہ ہوں، قیام کی حالت میں ہوں، سفر کی حالت میں، اس وقت آپ کو کس طرح کس رخ پر نماز پڑھنا ہے، اس کو ذکر اللہ نے کیا ہے۔ تحویل قبلہ کی 3 حکمتیں یا 3 مقاصد اللہ نے دوبارہ اس تقریر کو ختم کرتے ہوئے 3 حکمتیں بیان فرمائی کہ میں نے یہ تحویل قبلہ کیوں کیا ہے اور پھر اتنی وضاحت کے ساتھ اس پر بات کیوں کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذمہ داری اور وہ جو دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی حضور کے لیے، اللہ ان کے اندر ایک رسول پیدا فرما دے جو ان کو کتاب اللہ کی آیات سنائے، آپ ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، اسی کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے اس آیت کو یہاں پہ دوبارہ مینشن کیا کہ میں نے ایسا رسول بھیج دیا جیسی دعا تم نے مانگی تھی، اور آخری آیت میں اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر، یہ 2 نکات آخری آیت کے اندر بیان ہوں گے۔ یہ تقریباً آج کے عنوانات ہیں۔ ہم پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 148 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جی، اس کے الفاظ کو دیکھ لیجئے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، کل ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کل یعنی سارے کا سارا، سب کے سب، اور لام شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، للہ، اللہ کے لیے، لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے۔ وِجْهَةٌ، وجہ کا مطلب ہے سمت، ڈائریکشن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق اس سے مراد سمت ہے، طرف، کسی طرف، یعنی ہر ایک آدمی کے لیے ایک سمت ہے، ایک رخ ہے، ایک ڈائریکشن ہے۔ اور حضرت ابی ابن کعب کی روایت کے مطابق یہاں پہ مراد قبلہ ہے، سمت سے یا وجہ سے مراد قبلہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ایک قبلہ ہے، اور باقی تمام افراد کے لیے جو کسی بھی مذہب پر عمل کرتے ہو، ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہونا چاہیے، ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک انفارمیشن اللہ کی طرف سے کہ جیسے ہر ایک مذہب نے اپنا عقیدہ اختیار کیا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ملت ابراہیم کے وارث ہو، ملت ابراہیم کا کعبہ بیت اللہ ہے، اس لیے آپ کا کعبہ بھی بیت اللہ ہوگا۔
تو باقیوں جو بھی قبلہ ہو، آپ کے لیے آپ کا قبلہ اللہ نے بیت اللہ کو متعین کر دیا ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا کعبہ یا اپنی اپنی سمت ہے عبادت کی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے سمت اللہ نے بیت اللہ کی طرف مقرر کر دی ہے۔ ہوا مولیہا فاستبقوا الخیرات، واللہ یولی پھرنے کو کہتے ہیں، اور مولی پھرنے والا سبجیکٹ ہے، پھرنے والا، رخ کرنے والا، ہاں اس کی طرف۔ تو ہر ایک اس کی طرف رخ کرنے والا ہے، ہر ایک کی اپنی سمت ہے، اور ہر ایک اپنی اس سمت کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کو مکمل کرنے والا۔ مولی پھرنے والا، رخ کرنے والا۔ فاستبقوا الخیرات، استبق یستبقوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ یہ دوڑ کا مقابلہ ہے، نیکیاں کمانے کا موقع ہے، اس لیے نیکی کے معاملے میں مقابلہ کرو، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے آگے۔ خیر کی جمع خیرات، تو یہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ یہ باطنی پہلو ہے تحویل قبلہ کا۔ ظاہری یہ ہے کہ آپ بیت اللہ ادھر ہے یا ادھر ہے تو آپ اس رخ پہ نماز پڑھیں، اور باطنی پہلو یہ ہے کہ اصل میں آپ بیت اللہ کی طرف رخ اس لیے کرتے ہیں کہ اس طرف رخ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ دراصل آپ اللہ کے حکم کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں۔ اگر اللہ مشرق کی طرف رخ کرنے کا حکم دیتا تو آپ مشرق کی طرف کرتے، مغرب کی طرف کہتا آپ مغرب کی طرف کرتے۔ تو آپ نے جو سمت بدلی ہے، دراصل آپ نے اللہ کے حکم کی طرف سمت بدلی ہے۔ اس لیے نیکی کا کوئی بھی کام جو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے تم تک پہنچایا گیا، اس کو کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ سمتوں کے اندر اپنے آپ کو محدود مت کر دو۔ اور یہی معاملہ یہود کے ساتھ ہوا۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی بات کہ بیت المقدس کے اندر بھی ایک شرقی اور ایک غربی کونا ہے، اور دونوں الگ الگ سمت کے اندر اپنے آپ کو سمت کے ساتھ محدود کر لیا، اور اپنی پہچان کروائی کہ ہم شرقی سمت میں عبادت کرنے والے، ہم غربی سمت میں عبادت کرنے والے۔ تو اللہ نے ہمیں اس کام سے منع فرمایا۔ اللہ نے کہا بیت اللہ کی طرف رخ کرو، اور اس کی طرف رخ کر کے اپنی نماز ادا کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اینما جہاں کہیں بھی، جہاں کہیں بھی دنیا میں جس جگہ پر بھی، تکونو تم ہوگے، یأتی لے آئے گا، بکم تم سب کو، اللہ تم سب کو اللہ لے آئے گا، جمیعاً اکٹھا کر کے۔ تم دنیا کے جس رخ پہ بھی نماز ادا کرو گے اس جگہ کو، اور ایک روایت کے مطابق دنیا میں جس جگہ پر سجدہ انسان دیتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، وہ جگہ انسان کی شہادت کے لیے مقرر کر دی جاتی ہے۔ وہ جگہ گواہی دیتی ہے کہ اس بندے نے اس جگہ پہ میرے اوپر سجدہ کیا تھا۔ تو اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، تمہارے سجدے بیت اللہ کی سمت میں ہونے چاہیے۔ اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت علی پر، کل اور شیء چیز، کل شیء یعنی ہر چیز پر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کعبے کا ایک روحانی پہلو یہ ہے کہ تم نے رخ تو اس طرف کیا ہے، لیکن دراصل تم نے اللہ کی طرف رخ کیا ہے، اس لیے نیکی کے سب کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر دوسرا ایک پہلو اس کے اندر، جس طرح ہمارے جسم کے اندر دل ہے، دل انسان کے جسم میں جتنی بھی شریانیں، جتنی بھی وینز ہیں، ان سب سے خون کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس خون کو اکٹھا کر کے ریفریش کر کے پھر دوبارہ پوری باڈی کے اندر اس کو بھیجتا ہے۔ بیت اللہ کی مثال، اللہ کے گھر کی مثال، اس کی طرف رخ کرنے کی وجہ اور اس کے گھر کی زیارت کی وجہ یہی ہے کہ اٹس لائک اے ہارٹ، اور یہ جو ہماری پوری امت ہے، اٹس لائک اے باڈی، تو یہ باڈی ہے اور اس کے اندر ہارٹ ہے بیت اللہ۔ اسی لیے پوری دنیا سے لوگ کھنچ کر وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور بیت اللہ ان کے دلوں کے اندر وہ روحانیت، اللہ پر ایمان، اخلاص، یہ ساری چیزیں پمپ کر کے ان کو واپس دوبارہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ تو بیت اللہ کی مثال ایسی اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ دل کی مانند ہے، جس طرح دل انسانی جسم کو صاف خون فراہم کرتا۔ اور واقعی سچی بات یہ کہ جو آپ میں سے جو لوگ جنہوں نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے عمرہ یا حج کے موقع پہ یا ویسے، ان کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جو روحانیت اللہ کے اس گھر کے اندر ہے وہ دنیا میں کسی اور جگہ انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایک مسلسل اللہ کی رحمت ہے، ایک نور ہے، اللہ کی خاص ایک عنایت ہے جو وہاں پہ موجود ہر فرد کے اوپر جو ہے وہ مسلسل برس رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ یا دنیا میں کہیں پر بھی آپ ہو، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا مقصد اللہ کے حکم کی طرف رخ کرنا، اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے بھی، حیث جہاں، اور من سے، من حیث جہاں سے بھی، اینما جہاں کہیں بھی، من حیث جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، خرج یخرجو اخراج نکالنے کو کہتے ہیں اور خروج نکلنے کو کہتے ہیں،
آپ جہاں سے بھی نکلیں فولی چہرہ پھیر لیجئے، اپنے آپ کو، اپنی سمت کو، اپنے آپ کو تبدیل کر لیجئے، یعنی چہرہ پھیر لیجئے، رخ کر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو پھیر لیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، شطر چہرے طرف ڈائریکشن، تو آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ تبدیل کر لیجئے۔ آپ گھر کے اندر ہیں، اب یہ آیت ہے جس کے اندر سفر کی نماز کا حکم ہے کہ سفر میں آپ جہاں پر بھی نکلیں، دنیا میں کسی بھی جگہ کا سفر اختیار کریں تو بیت اللہ کو اپنے سامنے رکھ کے بیت اللہ کی ڈائریکشن میں نماز ادا کریں۔ سفر میں نماز کے حوالے سے چند نکات ہیں جو آپ کے سامنے میں واضح کرتا چلوں۔ سواری پر جو نماز ہے اس کے حوالے سے چند باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہمیں یہ معاملات درپیش ہیں۔ سب سے پہلے تو سفر کا اہتمام کرنے سے پہلے نماز کا ادا کرنا، یہ اگر انسان اس کو کر سکتا ہو اور وقت ہو اور کرنا چاہیے سفر کو اختیار کرنے سے پہلے۔ آپ ایسے وقت میں نکل رہے ہیں گھر سے، لمبا سفر درپیش ہے، تو آپ ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کیجئے۔ ظہر کا وقت داخل ہوا، 1 بجے داخل ہوتا ہے، 12:30 داخل ہوتا ہے، 2 بجے جب بھی ظہر کا وقت داخل ہو آپ ظہر اور عصر ادا کریں اور اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی سفر شروع کرنا ہے تو مغرب کا وقت داخل ہوا تو مغرب اور عشاء دونوں کو اکٹھا ادا کریں اور اپنے سفر پہ نکل جائیے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا سفر، مثال کے طور پہ جب ہم پاکستان سے یہاں پہ آئیں تو ہم تقریباً جن دنوں میں یہ ظہر کا وقت پیچھے ہو تو ہم یہاں پہ آنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی پاکستان سے فلائٹ جب یہاں پہ پہنچے تو 3 بجے اگر یہاں پہ فلائٹ پہنچتی ہے تو 4 بجے 5 بجے تک جب ظہر کا وقت ہو تو ہم ظہر کی نماز پہنچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی ظہر فوت ہو رہی ہے اور آپ کو سواری کے اندر ہی نماز ادا کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ اس وجہ سے نماز کو قضا مت کریں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نیچے اتر کے تسلی سے نماز پڑھوں، اب یہاں پہ کیسے وضو کروں اور یہاں پہ کیسے جو ہے وہ میں یہ سارے معاملات کروں، اس وجہ سے قضا مت کریں۔ آپ کو اس سواری کے اندر اتنی سہولت اللہ نے دی ہے کہ اگر آپ وضو کر کے جہاز میں بیٹھے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ سواری پر باوضو بیٹھا جائے، تو آپ اگر وضو ٹوٹا ہے اور آپ کو وضو کی حاجت ہے تو آپ چھوٹے واش روم میں جائیے، وہاں پہ آپ جو معمولی کلی اور منہ کا دھونا اور بازو کا دھونا اور پاؤں پہ مسح کیجیے، آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیے۔ اور سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد اب آپ کا اجتہاد ہے کہ آپ کوشش کریں سمت متعین کرنے کی، اور جہاز میں عموماً ممکن نہیں ہو کہ سمت متعین کی جائے، اس لیے جس سمت کے اندر آپ کی سیٹ ہے اسی سمت میں آپ اپنی نماز ادا کر دیجئے، نماز کو قضا مت کیجیے۔ لیکن اگر سواری آپ کے پاس ایسی ہے کہ دوران سفر آپ اس سواری کو ٹھہرا سکتے ہیں تو اس سواری کو آپ کھڑا کیجئے اور اتر کر اپنی نماز ادا کیجئے۔ اگر سواری آپ کے قابو میں نہیں ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتی، اس کو آپ روک نہیں سکتے، کسی بھی قسم کی گاڑی اور سواری ہے، تو پھر اس چلتی سواری میں قضا کرنے سے بہتر ہے کہ وہاں پہ نماز ادا کر لی جائے۔ اور اگلی بات کہ اگر وضو کے لیے پانی بھی ممکن نہ ہو، وضو اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے تیمم کیجئے، تیمم کر کے آپ نماز ادا کر لیجئے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس کے لیے جس حد تک ہو سکے آپ ایسی جگہ پہ بیٹھیں کہ آپ ہل بھی نہیں سکتے، اس جگہ پر بھی نماز فرض ہے۔ آپ ہل نہیں سکتے لیکن آپ کو اشاروں سے نماز ادا کرنے کے لیے حکم اور فرض قرار دے دیے گئے۔ اس لیے سواری پر نماز، اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ فرض نماز بغیر کسی عذر کے سواری میں نہیں ہوگی۔ آپ نیچے پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے سواری پہ پڑھنی ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ نیچے پڑھ سکتے ہیں تو پھر نیچے پڑھنی پہلی وہی چیز ہے، اور نیچے نہیں پڑھ سکتے، سفر میں گاڑی میں ہے، پھر گاڑی کے اندر نماز ادا کرنا جو ہے وہ آپ کو لازم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے قصر کب شروع ہوگی؟ سفر آپ نے شروع کیا تو قصر کی نماز جو ہے وہ کب شروع ہوگی؟ یعنی جو نماز سفر کی وجہ سے عادی ہوتی ہے وہ نماز کب شروع ہوگی؟ تو جب آپ نے سفر کا ارادہ کیا، اب آپ سفر اگر گھر پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو گھر پہ آپ اپنی نماز مکمل پڑھ کے نکلیے، لیکن اگر آپ ایئرپورٹ پہ یا اپنے جہاز پہ بیٹھ چکے ہیں، ٹرین پہ بیٹھ چکے ہیں، تو پھر وہاں پہ آپ اگرچہ ابھی سفر کی حدود ابھی پوری نہیں ہوئی، آپ اپنی حدود کے اندر ہیں، لیکن آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے، تو آپ اپنی سفر کی نماز کر سکتے ہیں۔ اور کسی شخص کے ذہن میں یہ، اور بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، تو نماز کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ان تمام احتیاطوں کے ساتھ نماز ادا کر لی، پانی نہیں ملا، تیمم کیا، کھڑے نہیں ہو، بیٹھ کے پڑھی، سمت کا نہیں پتہ چلا، کسی سمت میں پڑھ لی، آپ کی نماز وہ ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے اگر غلطی کی ہے کہ وضو کر سکتے تھے نہیں کیا، سمت کا پتہ تھا اور سمت کی طرف رخ نہیں کیا، پھر نماز دہرانی پڑے گی۔ لیکن اگر ان سب چیزوں کے باوجود آپ نے اپنی کوشش کر کے ٹھیک نماز پڑھی، اب آپ کو بعد میں پتہ چلا
تو آپ کو نماز پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں اس حوالے سے جو ہے وہ اب قبلہ کا جو تعین ہے، اگر ہم ہوائی جہاز کے اندر نہ ہو، ویسے تو وہاں پر بھی اب ممکن ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس اب موبائلز ہیں، ڈیوائسز ہیں، آپ قبلہ جو ہے اس کی سمت تعین کرنے کے لیے اس سے مدد لے سکتے ہیں، اور 100% اس کے لیے تحقیق کرنی چاہیے، لیکن بالآخر جو نتیجہ نکلے اس پر آپ اپنی نماز ادا کر لیجئے۔ تو اس لیے اس میں زیادہ اس حوالے سے محتاط رہنا ضروری ہے کہ انسان صحیح نماز ادا کرے، لیکن احتیاط کے باوجود جو ادا کر دی وہ ادا ہو جائے گی، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے، یقیناً حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ کیا چیز حق ہے؟ یہ ہو کی جو ضمیر ہے انّا کے ساتھ تین چیزوں کی طرف جا سکتی ہے۔ قبلے کی تبدیلی، یہ بھی اللہ کی طرف سے حق ہے، قرآن پاک یہ بھی اللہ کی طرف سے حق ہے، اور یہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو جو بھی معنی لیا جائے وہ معنی ٹھیک ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ مَا کا مطلب نہیں بھی ہے، وَمَا اللَّهُ، اور اللہ نہیں ہے، غافل عَمَّا اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، جو تم حرکتیں کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، کس نیت کی وجہ سے اور کس جذبے کی وجہ سے کرتے ہو، ان سب سے اللہ واقف ہے، اللہ کسی بات سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ جو آیت ہے اس کا نصف حصہ وَمِنْ حَيْثُ سے لے کے شطرہ، یہ والا حصہ جو ہے یہ تقریباً پہلے آپ اس سے پہلے کی دو آیات جو ہیں اس میں آپ پڑھ چکے ہیں، آگے میں آپ کے سامنے سلائیڈ میں رکھتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے پہلی جو بھی ہم 150 پڑھ رہے ہیں آیت، یہ حصہ، اس کا اتنا حصہ آیت نمبر 149 میں، اور آخری حصہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ آیت نمبر 144 میں، یہ پورے الفاظ جو ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ الفاظ سیم ہے، کسی قسم کا فرق نہیں۔ آیت نمبر 150 اوپر ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 149 نیچے ہے، آیت نمبر 144 اس سے نیچے ہے۔ یہ تینوں آیات کے اندر اللہ نے اس حکم کو دہرایا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں یہ جو بھی آیت نمبر 150 ہے، اس میں آخر میں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہاں سے اللہ نے حکمت بیان کی ہے کہ یہ جو حکم بار بار تمہیں دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، بات کو 3 دفعہ کہہ رہا ہوں، ایک ہی حکم کو 3 دفعہ کہہ رہا ہوں، اس کے اندر یہ 3 حکمتیں اس آیت کا آخری حصہ ہے۔ تو اس کے الفاظ کو آپ دیکھ لیجئے، وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے بھی خرجتا آپ نکلیں، فولی پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہوگے، فولو تو موڑ لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف موڑ لو۔ اب یہاں سے وہ 3 باتیں شروع ہو رہی ہیں، 3 حکمتیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، لِأَلَّا کا جو لفظ ہے یہ آپس میں مل کے جب آیا ہے تو دراصل یہ 3 الگ الگ حرف ہیں، الگ الگ 3 حرف ہیں۔ لی اس لیے، ان کے، لا نہیں، اس لیے کہ نہ، لِأَلَّا اس لیے کہ نہ، یکونہ ہو، للناسی لوگوں کے لیے، اس لیے کہ لوگوں کے لیے نہ ہو، کیا نہ ہو، علیکم حجہ تمہارے خلاف حجت، اس لیے کہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو، میں یہ قبلہ تبدیل کر رہا ہوں۔ پہلی دلیل۔ ہاں، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے، الا سوائے، الذین ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم بس ان سے مت ڈرو، واخشونی اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ظالم ہیں اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر موضعہ، بات کو اس کی اصل جگہ پہ نہ رکھا جائے، اس کی جگہ تبدیل کر دی جائے۔ تو جو لوگ ظالم ہیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا تقوی اختیار کرو، میں نے یہ قبلہ اس لیے تبدیل کیا کہ اتمام حجت کر دیا جائے۔ اگر آپ قبلہ تبدیل نہیں کریں گے، کل اتنا بڑا پروپیگنڈا آپ کے خلاف شروع ہوگا کہ آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ یہود، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان اس علاقے میں پیدا ہوگا اور اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو انہوں نے یہ دلیل اٹھانی تھی کہ یہ کیسا آخری نبی ہے، اس کا تو قبلہ ہی تبدیل نہیں ہوا۔ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ تبدیل ہو جائے گا، وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، تو یہ آخری نبی نہیں ہے، یہ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ نے اتمام حجت کر دیا۔ ہاں، اس اتمام حجت کے باوجود اگر وہ نہیں مان رہے تو وہ اصل میں ظالم ہے۔ ان سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اختیار کیجیے۔
دوسری حجت ولی اتم نعمتی علیکم، ولی اتمہ یہ بھی 3 الفاظ ہیں، 3 حرف ہیں، وا اور لی لیے، اتمہ میں مکمل کروں، میں اتمام کر دوں، میں مکمل کر دوں، اور تاکہ میں مکمل کر دوں نعمتی میری نعمت علیکم تم پر، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں۔ یہ دوسری حکمت، یہ دوسرا مقصد ہے تحویل قبلہ کا، کہ قبلہ اس لیے تبدیل کر رہا ہوں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں، مکمل کر دوں۔ قبلے کی تبدیلی ایک بڑی نعمت ہے، تمہاری بطور امت مسلمہ تمہاری پہچان ہے اور تمہارے دل کی خواہش تھی، اور یہ تمہارے دل کی خواہش اللہ کی طرف سے ایک نعمت کی صورت میں پوری ہوئی ہے، اس لیے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ اپنی نعمت کو تم پر پورا کرنا چاہتا ہے اس قبلے کو تبدیل کر کے، تمہیں ایک بطور امت، ایک الگ امت، ایک آئیڈینٹیفائڈ امت آپ کی پہچان کروا کے آپ کی سمت تبدیل کر رہا ہے۔ اور تیسری بات وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ لعلکم تہتدون، لعلکم تشکرون، لعلکم تتقون اس سے پہلے پارے میں کافی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اور تیسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب ہو سکے، اور ہدایت یہ ہے کہ اللہ نے اس رخ پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم آنکھیں بند کر کے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور یہی ہدایت ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بات آ جائے اس کو اسی طرح قبول کر لینا، یہی ہدایت کی معراج ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، آیت نمبر 151۔ یہ آیت نمبر 151 جواب ہے اس دعا کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آیت نمبر 129 میں مانگی تھی۔ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اے ہمارے رب وبعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول مبعوث کر دیجئے، یتلو علیہم آیاتک جو آپ کی آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے۔ اس میں تھوڑی سی ترتیب اگر آپ ذہن کے اندر رکھیے، یہاں پہ آپ کو میں سمجھائے دیتا ہوں۔ یہاں پہ پہلا کام حضور کا یتلو علیہم آیاتک، آیات کی تلاوت، اور دوسرا کام کتاب اور حکمت کی تعلیم، اور تیسرا کام تزکیہ، پیوریفیکیشن، لوگوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا، اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرنا۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے ایک ایسا رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت وَيُزَكِّيكُمْ، یہاں پہ دوسرے نمبر پہ تھا، تیسرے پہ تھا، یہاں پہ اللہ اس کو دوسرے پہ لے آئے ہیں، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ اللہ نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، اور دراصل یہ تبدیلی بہت بڑی حکمت ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگی گئی کہ اللہ ایسا نبی بھیج جو کتاب اللہ کی تلاوت کرے اور اس کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم سکھائے، اور ان کا تزکیہ، ان کے دل کی صفائی کرے، کیونکہ تزکیے کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہے۔ اگر آپ دکھاوے کے لیے عبادت کریں، تزکیہ آپ کے دل کا نہیں ہوا، آپ کسی کی مجبوری کی وجہ سے دین پر عمل کریں، برائے نام مسلمان ہونے کی وجہ سے کریں، یہ آپ کی عبادت تزکیے کے بغیر ہے۔ لیکن جب تزکیہ ہو جائے، ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ رستہ سیدھا یہی ہے، اس کے بعد پھر وہ عبادت کرے تو اس عبادت کا اپنا مزہ ہے۔ انسان کو پتہ ہو کہ میں نے شعور کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، اس نماز کے اندر اور روایتی نماز کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایسا رسول بھیجا ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے نفس کے اندر ان کی اصلاح کرے گا، ان کے اندر اخلاص پیدا فرمائے گا جس کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی، اور ان کو کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم جو ہے وہ بھی سکھائے گا۔ اس کے الفاظ پہلے، یہ سارے الفاظ پہلے گزر چکے ہیں آیت کے، اور آخری بات اس آیت میں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وَيُعَلِّمُكُم اور تم کو سکھائے گا وہ بات، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم جانتے نہیں ہو، جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ تمہیں سکھائے گا۔ کس چیز کا علم نہیں ہے؟ اگر آپ کو پورا دین تورات کی شکل میں اس قرآن کی صورت میں ہاتھ میں تھما دیا جائے، آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ نماز جو دین کا رکن ہے اس پر عمل نہیں کر سکے۔ نماز پڑھنا آپ کو یہ نبی سکھائے گا، روزہ اس کے آداب، اس کی شرائط یہ نبی آپ کو سکھائے گا۔ حج اللہ نے کہا حج کرو میرے گھر کا، اس حج کے سارے آداب طریقے یہ نبی آپ کو سکھائے گا، جو چیزیں آپ کو نہیں معلوم یہ نبی آپ کو سکھائے گا۔ اور اسی طرح یہ نبی آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا کرے گا جو صرف کہنے سے نہیں سمجھ میں آتی۔ ایثار پہ تقریر کر دو، لیکچر دے دو، قربانی قربانی، انفاق پہ تقریر کر دو، انفاق انفاق، یہ نبی اپنے رویے سے بتائے گا ایثار کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک صحابی آ کے شکوہ کرے گا کہ اللہ کے رسول مجھے بھوک کی وجہ سے دیکھیے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، حضور اپنا کپڑا اٹھا کے دکھائیں گے ایثار یہ میں نے 2 باندھے ہیں، تم نے 1 باندھا ہوا ہے۔ انفاق، ابو بکر صدیق آ کے کہیں گے اے اللہ کے رسول میں گھر کا سارا مال لے آیا ہوں، اور اللہ کے رسول وسلم خود اپنا سارا مال اور اپنا سارا وقت، اپنی ساری صلاحیت وہ اپنے دین کے لیے پیش کر چکے ہوں گے۔
تو یہ چیزیں صرف بتانے سے نہیں بلکہ رسول اپنے عمل کے ذریعے سے، ماڈل کے ذریعے سے تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ اور آخری بات، بہت سی ایسی باتیں جو نہیں تمہیں پتہ، جو غیبیات ہیں، روح کے بارے میں نہیں پتہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وقت سے 100 سال بعد، 10 سال بعد کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ اس وقت صحابہ کے علم میں نہیں تھی لیکن بعد میں پوری ہوئی ہیں، دنیا نے دیکھا ہے ان کو۔ تو یہ ساری باتیں حضور جو ہے صحابہ کو ان کی تعلیم دیں گے۔ اور آخری آیت آج کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي، پس میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا ذکر اپنے دل میں کرو گے، میں تمہارا ذکر اپنے پاس کروں گا۔ تم میرا ذکر کسی مجلس کے اندر کرو گے، میں اب تمہارا ذکر اپنی مجلس کے اندر کروں گا جو تمہاری مجلس سے بہت اعلیٰ ہے۔ اور اللہ کا ذکر صرف الحمدللہ سبحان اللہ نہیں بلکہ اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کو بتانا، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ کی خوبصورتی کا مطلب اس کا حسن و جمال جو کائنات میں پھیلا، یہ سارا اللہ کا ذکر ہے۔ آپ جس محفل میں، جس جگہ بھی کریں گے، اللہ وہاں بیٹھا خوش ہوگا اور آپ کا ذکر اپنے لوگوں کے پاس کرے گا۔ اور ایک حدیث قدسی اور ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم ایک قدم چل کے میرے پاس آؤ گے تو میں 2 قدم چل کے تمہارے پاس آؤں گا، اگر تم چلتے ہوئے آؤ گے تو میں دوڑتا ہوا تمہارے پاس آؤں گا۔ آپ اللہ کو جس انداز میں یاد کریں گے، اللہ کا آپ کو یاد کرنا اس سے کہیں زیادہ تیز ہوگا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم سب میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ شکر ادا کرو، اللہ نے نعمت دی ہے، ہدایت دی ہے، اس شکر کے بدلے میں اللہ تمہاری ہدایت میں، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میری نعمتوں کا کفر مت کرو، اگر میری نعمتوں کا کفر کرو گے تو پھر وہی حال ہوگا جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا ہے۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اقبال کی نظم وہ ساری پڑھی ہے۔ ہم کون تھے اور آج ہم کیا ہیں؟ یہ کفران نعمت کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن اور حدیث کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔